إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقال عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. وقال عز وجل يوم ولدت ويوم أموت ويوم يبعث حيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله محمد رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تعریف اس رب العالمین کی، رب العزت نے مجھے اور آپ کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق بخشی. دعا کرو ہم یہاں سے دین کی دولت کما کر لے جانے کی توفیق عطا فرمائے. درود پاک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے امت کی خاطر مار کھائی، گالیاں کھا کر دعائیں دی، پتھر کھا کر پھول برسائے، گمراہی سے نکال کر حق کی راہ دکھائی، جہنم سے نکال کر جنت کے پھول بنائے. صلی اللہ علیہ نبینا محمد مبارک وسلم. دوستوں اور بزرگوں، پیاری مائیں اور بہن اور بیٹیوں، گزشتہ 2 جمعوں سے ہم نے کل نفس ذائقۃ الموت کا ذکر کرتے ہوئے آ رہے ہیں، موت کا مزے کے بارے میں. زندگی تو ہم نے گزار لی، دنیا کا آخری لمحہ بیماری میں ہو یا کچھ حادثات سے ہو. آج میرا موضوع ہے قبر سے لے کر محشر کے میدان تک. گزشتہ جمعہ ہم قبر تک پہنچے تھے. زندگی پوری گزار لی، مال و متاع کے محبت میں، دنیا کی محبت میں بچوں کو پڑھایا لکھایا، سب کچھ کر لیا. واقعی یہ دین کی خاطر تھا تو الحمدللہ اس کا کیا کہنا. اور یہی دنیا کی خاطر اگر ہو، زندگی پوری گزر گئی، آخری لمحہ علالت میں ہیں، آخری لمحہ بیماری کے عالم میں دنیا سے جانے والے ہیں. ہر کوئی آتا ہے، زیارت کرتا ہے، تسلی دیتا ہے، چلا جاتا ہے. اور جب روح پرواز کر جاتی ہے، جب روح پرواز کر جاتی ہے، ابھی میت کو نہلائے نہیں، دھلائے نہیں، قبر میں نہیں پہنچا ہے، میت رکھی ہوئی ہے. مسلم شریف کی روایت ہے، میت کے سامنے بیٹی بول کر روتی ہے، بیوی بول کر روتی ہے، اماں بول کر کہہ کر روتے رہتے ہیں تو ایسا تھا، فلاں تھا، فلاں تھا، فلاں تھا. اگر اس کے نیک کام کہہ کر اگر بول رہے ہیں ورنہ ٹھیک ہے، ورنہ اگر وہ ایسے ایسے کام نہ کیا تھا دنیا میں، مسلم شریف کی حدیث ہے، فرشتے اسے گھوس مارتے ہیں، مکہ مارتے ہیں، کیا تو ایسا تھا؟ یہیں سے شروع ہو رہا ہے. اور میت کہتے ہیں میرا جسم روح نکلنے کی وجہ اتنا زخم ہو چکا ہے، ایک مکھی بھی اگر بیٹھ جائے تو پہاڑ کے برابر مان لو. دیکھو زندگی کہاں ہم پہنچے، کہاں پہنچا ہے زندگی. اب غسل خانے میں اٹھا کر لے کر جاتے ہیں، میت کہتی ہے اے غسل دینے والے، میرا ہاتھ میرا پاؤں ٹیڑھا میڑھا کر کے کپڑے نہ اتار، زخم لگے ہوئے ہیں، اتنا زخم کہ بیان نہیں کر سکتا. ذرا گھوڑے کی طرح مل کے نہ نہلا، گھوڑے کی طرح مسل کر نہ نہلا، اس طرح سے نہلا جس طرح سے تو غسل کیا کرتا تھا. سوچ سمجھ کر غسل کر،
آج میری باری ہے تو کل تیری باری ہے. اور کسی ماں بہن بیٹی کا میت غسل کے لیے جاتے ہیں، شاعر کہتا ہے، اماں کہتی ہے، میت غسل دینے والی خاتون سے کہتی ہے، میری بیٹی میری بہن ذرا سوچ سمجھ کر غسل کرنا، ٹوٹی ہے میری چوڑی ٹوٹے گی تیری چوڑی، ٹوٹا ہے میرا چھلا ٹوٹے گا تیرا چھلا، اتری ہے میری ساری اترے گی تیری ساری، غم نہ کر ناری جانا سب کو باری باری. جب غسل دے کر میت کو اٹھا کر لے کر جاتے ہیں، لے کر جانے کے بعد قبر میں اتارتے ہیں، اتارنے کے بعد دفن کر دیتے، نماز وغیرہ پڑھ کر فارغ ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یتبع المیت ثلاثہ، یتبع المیت ثلاثہ، ارجع اثنین یبقى واحد. جب دفنا کر آتے ہیں، جاتے وقت تین چیزیں جاتے ہیں، مال اولاد اور عمل، تین چیزیں جاتے ہیں. ارجع اثنین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مال و متاع سب آ جاتا ہے واپس، بیٹے بچے سب رشتہ دار آ جاتے ہیں، اس کے ساتھ باقی رہ جاتا ہے اس کا عمل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دفنا کر جب نکلتے ہیں کچھ قدم کے بعد، علماء کرام کہتے ہیں کہ 40 قدم، احادیث میں بھی آتے ہیں 40 قدم، 40 قدم تک اس مردے کو ہمارے قدموں کی آہٹ سنتی ہے. ان اولاد کے لیے، اس دنیا کے لیے، رشتہ داری کے لیے ہم نے کیا کیا؟ جو کچھ بھی کرنا تھا کر چکا، ہم سے کوئی وفاداری نہیں کی. تنہا یبقى واحد، کیا رہ گیا؟ اس کا عمل رہ گیا. مال و متاع چلے گئے، اولاد چلے گئی، یہاں پر آ کر آپس میں تقسیم ہو جا رہی ہے، لیکن میت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے پتہ نہیں. شاعر کہتا ہے، نہ بیٹی رہے گی نہ بیٹا رہے گا، اکیلے تو قبر میں لیٹا رہے گا، چھٹی تجھ سے دنیا کی مال و دولت، تو گز کفن میں تو لیٹا رہے گا. کیا آیا ہمارے ساتھ؟ مال و متاع سب چلا گیا، ساری ختم ہو گئی، لیٹ گئے قبر میں. اب لیٹنے والے نیک تھا یا برا تھا، اس کی باتیں تو میں اگلے گزشتہ جمعہ بتا چکا ہوں. اب محشر کے میدان تک، اب لیٹنے کے بعد اگر نیک ہے ہزاروں سال اسے ابھی ابھی سویا معلوم ہوتا ہے، اگر بد ہے تو اسے ایک لمحہ بھی ہزاروں سال سے سویا جیسا لگتا ہے. اب قبر میں لیٹے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ آواز لگا رہا ہے. قرآن کہتا ہے، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ. سورہ اسرافیل کی سور بجائی جائے گی، سور پھونکا جائے گا، قبروں میں خلبلی مچ جائے گی. پہلی سور جب پھونکی جائے گی، ساری دنیا نیست و نابود ہو جائے گی. یہ مال و متاع، یہ عمارتیں، یہ گھر، یہ بلڈنگیں، یہ سب نیست و نابود ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. قرآن کہتا ہے، اذا الشمس کورت، یہ سورج زمین پر دھڑام سے آ کر گرے گا. واذا النجوم انکدرت، یہ ستارے جھڑ جائیں گے. وتكون الجبال كالعهن المنفوش، یہ بڑے بڑے پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے ہوئے چلے جائیں گے. دنیا نیست و نابود ہو جائے گی. قرآن کہتا ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. یہ دنیا میں زلزلہ ہو جائے گا، قبر میں خلبلی مچ جائے گی، لوگ اٹھ جائیں گے، سور پھونکا جائے گا. سور کی آواز اتنی بڑھے گی، اتنی بڑھے گی، اتنی بڑھے گی، دودھ کھیر پلانے والی ماں اپنے لگتے جگر کو زمین پر پھینک کے مارے گی. کیسا منظر ہوگا، کیسا ہولناک وہ دن ہوگا. قرآن کہتا ہے، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. آواز
یہ کڑا دار آواز گونجے گی، ایسی آواز بڑھتی چلے جائے گی،